کافی زیادہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان بچوں کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک اچھا پاتھ وے ہونا چاہیے فار اے گڈ کیریئر کاؤنسلر؟ In Pakistan, unfortunately, there is a criminal lack, I would say, criminal lack of counseling services. Right. Pakistan mein, I think around, if I'm not mistaken, 4.5 million youngsters between the age of 25 to 30 or 20 to 30 are unemployed at the moment. Right. کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتی ہے پیسہ، کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتا ہے فیم، کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتا ہے اچھی کیریئر اپرچونٹی۔ Success is a subjective thing. Journey of 1,000 miles begin with a single step. If you don't know where you're going, any road will take you there. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کہاں جانا ہے تو کوئی بھی سڑک پہ چلے جائیں پھر۔ ظلم تو ہے نا یوتھ کے ساتھ، کیریئر آپشنز ہی نہیں ہیں۔ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے، ڈاکٹر بن کے آیا ہے، MBBS کمپلیٹ کر کے آیا، اس کے بعد اس کے لیے اتنے زیادہ آپشنز ہیں ہی نہیں موجود۔ جو بزنسز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ڈو یو فائنڈ پیپل جو آپ کو چاہیے اسکلس کے لیے، وہ کہیں گے ہم ان کو اچھا خاصا پے کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دیئر جاب۔ جی، کتنے لوگوں کو ادھر ایکسل کے اندر پتہ ہے کہ پروگرامنگ تک ہو جاتی ہے۔ وہ جو بیچاری ڈپرائیو کلاس ہے، انہیں نہ بتی کا پتہ ہے نہ فون کا پتہ ہے، وہ بیچارے سکسیس کو کیسے لے کر چلے؟ کیونکہ اسکولنگ بیک گراؤنڈ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، وہ بیچارے اپنے کیریئر پاتھ کو کیسے لے کر؟ اس میں سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو آپ کی، میری اور ہم جیسے ان سب لوگوں کی ہے جو ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے۔ ہمیں بیکاز آئی ایم شیور آپ کو، مجھے تو میں اپنے بارے میں تو بتا سکتا ہوں، مینی پیپل ہیو ہیلپڈ اس تھرو آؤٹ اوور کیریئر، تو یہ ہمارا مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ہیلپ کریں۔ السلام علیکم جی، WTI ٹاکس کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ۔ آج ہم نے پھر سے ایک بار زحمت دی ہے گفت و شنید کرنے کے لیے سر اسامہ رضوی صاحب کو۔ آج کے ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپک سر اسامہ صاحب کے بہت دل کے قریب ہے اور ان پہ تھوڑی سی وہ ڈسکشن ایکسٹینسولی بھی کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس سر کے پاس آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اپنے کیریئر کو لے کے، سکسیس کے حوالے سے بھی۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا ہے، ہر انسان کو اپنے حساب سے سکسیس کے پیرامیٹرز چوز کرنے ہوتے ہیں، لیکن انجینئرز، ڈاکٹرز کو CSS کرتا ہوا دیکھ کے یا دوسری فیلڈز میں جاتے ہوئے دیکھ کے، اور ریسرچرز بیچارے لیک آف اپرچونیٹیز کی وجہ سے ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے کننڈرم کا شکار ہیں کہ ان کو کوئی پاتھ وے نظر نہیں آ رہا۔ ان سب باتوں کو لے کر آج ہم چلیں گے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ایک اچھی ڈسکشن کریں گے وذ سر اسامہ رضوی۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ یاسر۔ سر سب سے پہلا سوال سر میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، تقریباً سارا دن آپ سے ڈسکس کرنے آتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے انہیں گائیڈ کیا جائے، انہیں کیریئر پاتھ ویز بتائے جائیں، انہیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر یا باہر جا کے جو مواقع ہیں ان کو کیسے اویل کیا جائے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ ان بچوں کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک اچھا پاتھ وے ہونا چاہیے فار اے گڈ کیریئر کاؤنسلر۔ تھینک یو یاسر ونس اگین۔ ایکچولی میں خالی نہیں، آپ کے پاس بھی سر ایسے ہمارے سارے پاس، اور آپ دوسری یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں ان کو دیکھ لیں، ہم سب لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے، آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے، ایک خاص قسم کی، پرٹیکولر قسم کی کنفیوژن نظر آتی ہے اسٹوڈنٹس میں ادھر، اور وہ کنفیوژن کچھ سیکٹرز میں، فار انسٹنس ریسرچرز میں، یا وہ لوگ جو آرٹس میں یا ہیومینٹیز میں یا سوشل سائنسز کے اندر ہیں، ان میں زیادہ ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ سیکٹرز ہوں جو ان لوگوں کی ایکسپرٹیز کو ایبزارب کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ بلومبرگ دیکھیں، آپ فائنینشیل ٹائمز دیکھیں، آپ نیو یارکر میگزین دیکھیں، بڑے بڑے چینلز کو دیکھیں، میڈیا آؤٹلیٹس کو دیکھیں، اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی آٹوموبائل انڈسٹری کو کور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیمی کنڈکٹرز کو کور کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلمز کو دیکھ رہے ہیں، ہالی ووڈ کا کیا ہوا، نیٹ فلکس کے شیئرز کہاں گئے۔ تو وہ دیکھ کے اتنا ایک اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ، اگر آپ کا پیشن اسٹریمنگ سروسز میں ہے، نیٹ فلکس میں ہے یا موویز میں ہے، آپ کے لیے ادھر بھی اپرچونیٹیز ہیں۔ اگر آپ کا پیشن انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے اندر آپ کے، اس کے بھی ہے، ڈالرز اور روپی اور اکانومی میں اس میں بھی ہے اکانومی کا چینل یا ہے ایک TV چینل، لیکن اس کے اندر ایک ویریڈ قسم کا آپ دیکھتے ہیں اسپیکٹرم ہے پورا۔ تو پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں TV پہ بھی جو ہر چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو ایسے آگے آنے نہیں دیا جاتا، اینڈ دوسرا وہ آ نہیں پاتے بیکاز آف دا ریزنز جو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یاسر وہ کنفیوژن کا
ہیں شکار. they're suffering from this confusion, rightly so, because in Pakistan unfortunately there is a criminal lack, I would say, criminal lack of counseling services, career counseling, clarity, یہ guidance. اس کا ایک اب پتہ نہیں کسی کو میری بات بری لگے اچھی لگے, لیکن ہمارا نا کچھ مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اچھا اس کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ یار نہیں, ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ پریکٹیکل ہو جاؤ. اچھا انجینئر, 3 چیزیں, انجینئرنگ, ڈاکٹرز, MBA کر لیں, اب پھر CSS ہے. جی اچھا اس کو آپ دیکھیں, ہم انالوجی بنائیں تو پاکستان کی اکانومی بھی ایسا ہی ہے. ایک سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر, جی ہاں, یہ چیز ہم بچپن سے پڑھتے ہیں یار, آپ کو پتہ ہے کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. So how long will these 3 or 4 disciplines continue to absorb the workforce? پاکستان میں اس وقت ہر سال 6.5 million people add into the workforce every year, and پاکستان میں جو youth unemployment ہے that is in double digits. Youth unemployment is a very significant figure کیونکہ یہ آپ کے youth کے بارے میں بتاتی ہے. ہم لوگ کہتے رہتے ہیں پاکستان کا یوتھ بلج دس اینڈ دیٹ, تو جو یوتھ بلج ہے دیٹ از ہائیلی انمپلائڈ. if not unemployed then the youth bulge is also going abroad, ٹھیک ہے, either to pursue their higher education or to look for other career opportunities. پاکستان میں I think around, if I'm not mistaken, 4.5 million youngsters between the age of 25 to 30 or 20 to 30 are unemployed at the moment. تو میں جب یہ سنتا ہوں سب کی باتیں اور جو میں نے کچھ ڈسپلنس بتائے ہیں خاص طور پہ, تو ایک تھوڑا یو فیل سیڈ, یو فیل ڈسپوائنٹیڈ کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم وہی اسے بولتے ہیں میڈننگ سرکلس کے اندر, ایک وشس سائیکل کے اندر, ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ کے اندر گھومی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں if you don't do what you, if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. تو کوئی چیز, اور یہ تو نیوٹن کا لا, اور آپ فزکس ایون یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو چینج نہیں کریں گے کسی ایکسٹرنل فورس کے تھرو, وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی. تو ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ چینج, ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ چینج آن اے پرسنل لیول اینڈ آن اے نیشنل لیول اف یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز فنڈامنٹل ایشوز. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی سر. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتی ہے پیسہ, کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتا ہے فیم, کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ہوتا ہے اچھی کیریئر اپرچونٹی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مین روی کے ساتھ چلتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار اپنے حساب سے چل رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, بسر رہی ہے, کوئی ایشو نہیں. اس سکسیس کا جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا ان پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے. آپ نے خود ہی اس کا آنسر ابھی دے دیا ہے کہ سکسیس از اے سبجیکٹو تھنگ. اس کے اوپر بھی اب ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. یو ول آلسو ہیئر دیز تھنگس جو کہتے ہیں کہ منی میٹرز ہیں, دیٹ از اونلی دا تھنگ دیٹ میٹرز ان دا ورلڈ. اٹ ڈز میٹر آف کورس, اور ہر ایک چیز کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے, ایک سرٹن لیول تک تو پیسے کی حقیقت بہت زیادہ ہے. بٹ اگر آپ, اور یہ میں آگے پوائنٹ ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا, لیکن اگر آپ خالی منی اورینٹیڈ ہو کے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کریں گے یا اس سے پہلے بھی سوچیں گے نا, اف یور تھاٹ از اونلی فوکسڈ اور سراؤنڈیڈ بائی میکنگ منی, سو دیٹ ول ناٹ ٹیک یو فار. بٹ اف یور تھاٹ از کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, کوئی پیشن ہے, کوئی ایم ہے, کوئی ویژن ہے, اس کا بائی پروڈکٹ پیسہ خود ہی آ جائے گا. رائٹ, اب یہ بڑی کلیشیڈ سی بات ہے لیکن اصل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ آگے میں آپ کو ایگزامپل بھی دے کے بتا سکتا ہوں. سکسیس از سبجیکٹو ونس اگین, اٹ ڈپینڈز آن ایوری ون کہ وہ کیا سکسیزفل کرتے ہیں. میرے لیے سکسیس ورک لائف بیلنس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں. اس کو اچیو کرنا اس لحاظ سے کہ آپ کے فائنینشیلز بھی ٹھیک ہوں اور آپ کا جو لائف ہے وہ بھی ٹھیک ہو, یہ بیلنس مینٹین کرنا از آلسو اے ویری گڈ چیلنج, اے ویری چیلنجنگ چیلنج آئی وڈ بلیو. تو یہ چیز کسی کے لیے بہت زیادہ پیسے کمانا, وچ از آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج. ایک تو یہ بات ہوتی ہے نا, ہم جج, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو ایچ از اون, جو مرضی کرنا چاہیے. کسی کے لیے فیم ہے, کسی کے لیے کوئی یو نو مے بی کوئی انوینشن کرنا ہے, کوئی ڈسکوری کرنا ہے, کسی کے لیے کتابیں لکھنا ہے. سو بٹ یہ ڈیفائن کرنا امپورٹنٹ کیوں ہے, یہ اصل کویشچن ہے. بالکل. دیکھیں وہ کہتے ہیں دا جرنی آف 1000 miles بگن ود اے سنگل اسٹیپ. ایسا ہی ہے. تو جو آپ نے سنگل اسٹیپ لینا ہے وہ آپ کیا سکسیس ڈیفائن کیے بغیر اگر لے لیں گے تو وہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ نو ویئر یو گوئنگ اینی روڈ ول ٹیک یو دیر. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کہاں جانا ہے تو ساری کوئی بھی سڑک پہ چلے جائیں, پھر تو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہوگا تو تبھی پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے اسٹیپس اس لحاظ سے لے سکتے ہیں نا. کنفیوز ہو کے بس شروع کر دیں کیریئر. اف یو ڈونٹ نو کہ اچھا ویدر دس ول لیڈ ٹو یور ڈیفائنڈ سکسیس, بٹ اس سے پہلے کیا آپ خود کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فار یو ایز اے پرسن سکسیس کیا ہے.
Exactly. فار یو ایز اے پرسن ہر ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے. یو ویلیو سرٹن تھنگس. مینجمنٹ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو مینیج کرنا ہے, کوئی مانیٹری ایوارڈ سے ریوارڈ سے مینیج ہوتا ہے, کوئی اوور آل رسپیکٹ کے فیکٹر سے ہوتا ہے. یہ پوری مینجمنٹ کی تھیوریز ہیں. کوئی چھٹیوں کے اس سے ہو جاتا ہے. سو ہم نے انڈیویجول بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اسیس کرنا ہے اس کو. ایک ہوتی ہے انسپیکشن جو آپ دوسروں کی کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے انٹروسپیکشن وچ مینس ٹو انسپیکٹ یور سیلف. آپ نے خود کے بارے میں جاننا ہے. دس از ہائیلی امپورٹنٹ. دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ خود کے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ ان لائف. اونلی دین اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. بی کیٹیگوریکل. ادھر ہم ایک تو یہ مسئلہ ہے ڈیسیژن بھی زبانی لے لیتے ہیں. تھامس جیفرسن دا فاؤنڈنگ فادر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امیریکا, ہی یوزڈ ٹو ڈرا اے لائن ان دی مڈل آف دا پیج اینڈ وے ڈاؤن مارک کرتا تھا. اور سارے ڈیسیژن میں یہ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھیں. ڈیسیژنز آر very serious thing. There are certain models you can follow for decisions. یہ thumb rule یا heuristics بولتے ہیں ان کے اوپر decision تو نہیں لے سکتے. System 1 System 2 یہ کتاب ہے ایک بڑے مشہور سائیکالوجسٹ کی, اس میں بھی بتایا اس نے, یہ ڈینیل کینیمن نے. تو سکسیس کو ڈیفائن کرنا آپ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے. سکسیس چھوڑیں, یہ کہیں کہ where do you want to see in the next 5 years, where do you want to see in the next 10 years, 15 years and 20 years. یہ چارٹ آؤٹ تو کرنا نہ کرنا اٹس اے کرائم. رائٹ سر, ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ ہم پاکستان میں ہیں, بچے جو ہیں یہاں کے, ان کو صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں ملتی. یونیورسٹیز کی مثال لے لیں, وہ بیچارے یونیورسٹیز سے پڑھ کے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو انہیں کیریئر کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک تو میجر چیز ہے کہ ان امپلائمنٹ ریشو ہے ہمارے پاس, اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے پاکستان مشکلات کا شکار ہے, لیکن اس کے علاوہ کی کوئی اپرچونٹیز انہیں بتائی نہیں جاتی یونیورسٹیز میں. وہ بیچارے پھر اپنے حساب سے یونیورسٹیز کے دوران کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ورک لائف کو بیلنس کرنے کے لیے, اپنا اسٹوڈنٹ لائف کو بیلنس کرنے کے لیے. چلتے چلتے وہ اسی طرح ایک سرکل کا شکار ہو جاتے ہیں, اس میں پھنس جاتے ہیں, پھر وہ گرو نہیں کر پاتے, وہ اس سکسیس کے بینچ مارک کو پہنچ نہیں پاتے. ان سب باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ وہ بیچارہ بچہ جائے کس طرف آخر یونیورسٹی کے بعد؟ دیکھیں, دیر آر 2 ways to life, رائٹ, کہ وہ میری بڑی فیوریٹ کوٹیشن ہے, میں نام بھول گیا کس کی ہے. either you run the day or the day runs you. ٹھیک ہے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ ہم اکثر کہتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے کہ دیر آر نو ایکسکیوزز. ٹھیک ہے. اب نیچرلی میں ادھر بیٹھ کے I'm nobody to talk about changing the education system of Pakistan, and other people, you and others would know better than me what issues plague our education system and the overall system as well. اب ہم اس کی بات چھوڑ دیتے ہیں, وہ کلیشیڈ باتوں کو. ایجوکیشن سسٹم ایک دم سے چینج نہیں ہونے والا, اور میں نے اور آپ نے تو کرنا بھی نہیں ہے. جنہوں نے کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے. لیکن ہم جو ایز انڈیویجولس کر سکتے ہیں, ہم اپنی رسپانسبلٹی سے ایبزالو نہیں ہو سکتے. پاکستان میں رہتے ہوئے ہی بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بھی ہائیلی سکسیزفل ہیں کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے نا. نام لے سکتے ہیں. سی ایس ایس کے اندر ایگزامپل نہیں ہم دیتے کہ آپ اکثر اسٹوڈنٹس ڈان سے پڑھ رہے ہیں, یہ ایک دو جگہوں سے پڑھ رہے ہیں, سارے ہی اسی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, نمبر کم آتے ہیں, تو بات ہی بنتی ہے اس میں نمبر کم آ رہے ہیں. نمبر کم آ رہے یہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپروچ نہیں اس طرح کی ہے. سو ڈونٹ بلیم دا سبجیکٹ اٹ سیلف, بلیم یور اپروچ ٹورڈز دیٹ. سملرلی اگر ایجوکیشن نہیں ہے, یونیورسٹیز میں نہیں ہے, میں نے وشیس سائیکل کی بات کی ہے نا, وہی لوگ, ان میں سے کچھ لوگ پروفیسر بن جائیں گے, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ بہت قابل ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے اندر, لیکن شاید ان کا ہورائزن اتنا وائڈن نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی سسٹم سے آئے ہیں. بالکل. تو وہ آگے بھی نہیں گائڈ کریں گے, پھر آگے بھی نہیں. تو وشیس سائیکل یہ ہے. ہاؤ کین یو بریک دا وشیس سائیکل؟ آپ یو ہیو یور موبائل فون پینیٹریشن ریٹ ان پاکستان, انٹرنیٹ یوزیج ریٹ ان پاکستان, یہ بہت زیادہ بڑھے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, ڈبل ٹرپل ہوئے ہیں. ٹیل می اے پرسن یو نو ان یور سرکل جس کے پاس موبائل فون نہ ہو. اٹس امپاسبل. سب کے پاس ہے, اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کے پاس. تو اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے, اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے, لیپ ٹاپس ہیں, اور ادھر ہم اسٹوڈنٹ کلاس کی بات کریں جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور ان کا اسکرین ٹائم دیکھا جائے تو 6-7 گھنٹے تو ایوریج زیادہ ہوگا. تو ہو از اسٹاپنگ یو فرام ریڈنگ؟ اب اس کے اوپر میں ایک اور پوائنٹ پہ, میں تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جا رہا ہوں لیکن بڑی امپورٹنٹ. ضرور. اچھا, یہ میری بائسنس بھی ہوگی تو میں اس کے اوپر بائسڈ ہوں, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. ریڈنگ بکس, اس کو پاکستان میں بڑا ہی ڈفرینٹ لیا جاتا ہے. اچھا, پتہ نہیں کس نے یہ بات ادھر, مطلب یہ کس طرح یہ بات ادھر رائج ہو گئی ہے, یا اٹ ہیز بیکم ایک کامن سی چیز ہو گئی ہے کہ یار کتابی باتیں. جی ہاں. میری بات, آپ یو ایس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. جی.
یو کے دنیا کی امپورٹنٹ اکانومی ہے, چائنا, آپ ان کے بارے میں پڑھیں, خاص طور پہ یو ایس کا پڑھیں, لیڈر آف دا ورلڈ ہے, پولیس جو مرضی آپ کہیں, اٹس اے لیڈر آف دا ورلڈ. ان کے جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ پڑھیں, یہ سارے پروفیسرز جو ہم پڑھتے ہیں, رابرٹ کیپلن, ہانس موگنتھاؤ, اور کون ہے یہ میئر شائمر, اور یہ سارے, یہ ان کے پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں. ہینری کسنجر نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا, صحیح, آپ کو پتہ ہے نا. جی جی, 10. تو خالی وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ خالی وہ بس وہ تھا پولیٹیشین تھا یا وہ اسٹیٹسمین تھا. اس کی کتابیں تو سی ایس ایس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہیں, ورلڈ آرڈر ہے. تو کیا وہ اچھا, اگر ایک بندہ جس نے تھرو آؤٹ ڈیکیڈز چیزوں سے خود گزر کے کوئی چیز لکھی ہے, وہ کتابی باتیں ہیں, مطلب دس از ایبسلیوٹ نان سینس اس ورڈ کے اوپر. بلکہ میں اکثر سوچتا ہوں آرٹیکل بھی لکھوں, لکھ نہیں پاتا, کتابی باتیں. لارنس آف اریبیا, جی ہاں, اس کی آپ پڑھیں, اس نے ایک کتاب پڑھی تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا, اور یہ میرے ریفرنس ہے, رابرٹ کیپلن کی کتاب ہے نئی, اس کے اندر دا لوم آف ٹائم بک میں اس نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ اس نے ایک کتاب پڑھی تھی کسی بندے کی, مطلب کتاب بڑی تھک ڈسکرپشن تھی, اینڈ اس کتاب کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو ڈو واٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو. اس نے پوری مڈل ایسٹ کی ہسٹری چینج کر دی, ٹاپل کرا دی. ایگزیکٹلی. اچھا, تو کتابی باتیں, اچھا ٹھیک ہے, ناول, اول تو میں کہتا ہوں ناول سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, بٹ اوور آل ریڈنگ ایز اے ویلیو کو ویلیو نہیں کیا جاتا ادھر. جی ہاں, دس از این ایبسلیوٹ ڈیلیما ان پاکستان. میں آنیسٹ کہہ رہا ہوں, یو گو ابراڈ, یو سی پیپل ان ٹرینز, بسز میں جا رہے ہیں, ریڈنگ بکس چھوٹی, ادروائز دے لسننگ ٹو بکس, آڈیو بکس. ایگزیکٹلی. تو ادھر کتاب, اور نہیں یار کتاب نہیں, ایک عجیب طرح کی بس اسٹریٹ اسمارٹ ہو جاؤ تو یہ ہو جائے. یہ اوور کلیورنیس ہے, سمری پڑھ کے پھر. ہاں, یہ اوور کلیورنیس ہے, یہ اوور کلیورنیس ول لیڈ یو نو ویئر. ختم ہو رہا ہے نا سب کچھ. اٹس ناٹ, آپ کو اپوائنٹمنٹس ہی نہیں مل رہی جرمنی, اٹلی, ان کنٹریز کی. یو ایس میں 1 سال سے زیادہ لگ رہا ہے. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ بلائنڈ ٹو واٹ یو ڈوئنگ. اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے سو آپ کی کلیکٹیو اسٹینڈنگ کم ہو جائے گی. اس وجہ سے ہوئی ہے یہ ایک ورڈ, اوور کلیورنیس, دی ایبلٹی ٹو تھنک دیٹ یو کین فول دی ادر پرسن. یہ ہے. اور ریڈنگ ریکوائرز ڈسپلن. پتہ ہے آپ کو, ریڈنگ ریکوائرز کمٹمنٹ, ریڈنگ ریکوائرز کنسسٹنسی. ڈیلی آپ نے ٹائم الاٹ کرنا ہے. اوباما دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس سے زیادہ بزی تو نہیں ہے یہاں پر میں, یا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں بزی. وہ 1.5 گھنٹہ پھر بھی دن میں پڑھتا تھا, تو ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل, اور نہیں تو زیادہ سر 5 سے 10 پیجز ڈیلی پڑھ لیے. کیسے ایسے پاسبل ہے کہ آپ نہ پڑھ سکیں؟ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے ملے گا کیا؟ ہر چیز, میں آپ کو شروع میں کہا تھا نا, ہر چیز کو ٹرانزیکشن نہ دیکھیں. سم تھنگس بلڈ اپ, پھر ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے لیکن وہ کسی ڈفرینٹ وے ان فارم اور شیپ میں ہوتی ہے. تو میں آپ کو جو ٹینجنٹ پہ گیا تھا نا کہ ہم اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر سکتے, وہ ایک سب سے بڑا چیز ہے ریڈنگ کا فقدان. ہم پڑھتے نہیں ہیں کتابیں. جی ہاں, بک شاپس بند ہو رہی ہیں, پرنٹڈ بکس بند ہو رہی ہیں. چلے نہ پڑھیں پرنٹڈ میں, وہ تو میرا چلیں, لیکن آپ آن لائن پڑھ لیں, بٹ ریڈنگ از امپورٹنٹ. کسی سبجیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کلائمیٹ کے, وہی باتیں, گلیشیئرز ہو رہے ہیں, کلائمیٹ از مور دین گلیشیئرز اینڈ ڈیفارسٹیشن. اور یہ انوائرمنٹ, کلائمیٹ تو پوری دنیا کی ہسٹری, وہ کہتے ہیں رومنز یہ جنگ نہ ہارتے اگر کلائمیٹ چینج نہ ہوتا, رشینز ادھر چلے جاتے, جنوری اینڈ جنرل فیبروری. یس, اس کے اندر. تو چیزوں کو ان کی انٹائرٹی میں پڑھنا, ان کو سمجھنا, وہ دیٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ گیم. آپ جب یہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جو وشیس سرکل ہے نا ایجوکیشن کا, جو نہیں بڑھنے دیتا, اس سے باہر آ جاتے ہیں. اور ادھر میں اس تھرو آؤٹ دا پوڈ کاسٹ کے اندر مائی ہول پوائنٹ از ٹو move the debate towards the importance of individual brilliance and individual responsibility. پہلے وہ ہوگی پھر brilliance آئے گی. بالکل سر. سو ہم جو مرضی وہ مطلب ایکسکیوزز دے لیں, بٹ you cannot be absolved from what you can do. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو تھوڑا ظلم تو ہے نا یوتھ کے ساتھ, کیریئر آپشنس ہی نہیں ہیں. اگین جب ہم اس ٹاپک پہ واپس آتے ہیں, تھوڑا ٹینجنٹ سے واپس آتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بچہ کیریئر آپشنس کیا چوز کرے, کیریئر پاتھ ویز کیا ہیں اس کے لیے. اب وہ پڑھ کے آیا ہے, انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آیا ہے, ڈاکٹر بن کے آیا ہے, MBBS کمپلیٹ کر کے آیا, اس کے بعد اس کے لیے اتنے زیادہ آپشنس ہیں ہی نہیں موجود. وہ تو بیچارہ اسی جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائے گا نا کہ میں اب کرنے کو کیا کروں. بالکل ٹھیک ہے, یہی تو چیزیں ہیں. اس کی بھی دو ٹھیک ہے ریئلٹی ہے, میں نے ابھی خود بتایا کتنے لوگ انمپلائڈ ہیں, دو سائڈز ہیں اس کی بھی آف دا کوائن. بالکل. ایز این امپلائر, جی ہاں, میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے, ایٹ ٹائمز ایم لوکنگ فار ریسرچرز, ایٹ ٹائمز ایم لوکنگ فار ادر پیپل ٹو ڈو سرٹن ٹاسک. جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جو ہم نے اس سے پہلے, آپ دیکھیں نا ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے, اینڈ یو ول سی, اگر یو اسٹیپ بیک, اگر آپ پیچھے ہو کے دیکھیں تو آپ کو ایک پکچر بنتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے, وچ از ونس اگین اے فیڈ بیک لوپ. کیونکہ صحیح پڑھتے نہیں, صحیح کر نہیں رہے, تو وہ اسکلز امپارٹ نہیں کی جاتی. اچھا,
جو کہ امپلائرس کو چاہیے. آپ پوچھیں, میرے پہ نہ کریں, آپ خود جائیں, آپ کے جو ریلیٹیوز یا دوست احباب جو بزنسز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ڈو یو فائنڈ پیپل جو آپ کو چاہیے اسکلس کے لیے. وہ کہیں گے ہم ان کو اچھا خاصا پے کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دیئر جاب. کتنے لوگوں کو ادھر ایکسل کے اندر پتہ ہے کہ پروگرامنگ تک ہو جاتی ہے, کتنے لوگ اپنے آپ کو, وہی بات پہلے والی, انویسٹ کر رہے ہیں اسکلس کے اوپر. چیٹ جی پی ٹی, یہ تو چیٹ جی پی ٹی از اے ہول سائنس. وہی بات ہے نا, ڈیپتھ میں جانے نہیں, کلیب اچھا 2 ویڈیوز دیکھیں, ایسے نہیں ہوتا. پرومپٹ انجینئرنگ ایک ٹرم ہوتی ہے, اس کے اندر آپ سکھاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو, یو بلڈ یور اون جی پی ٹی. وہ کہتے ہیں اب آج کل یہ کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ, اور بڑی اچھی لائن ہے, اف یو یو ناٹ گوئنگ ٹو لوز یور جاب ٹو اے آئی, یو گوئنگ ٹو لوز یور جاب ٹو اے پرسن ہو یوزز اے آئی. تو اگر آپ نہیں کر رہے, آپ کی اپنی ٹول کٹ نہیں ہے اے آئی پرسنل, تو پھر آپ ختم ہیں. سر اگین بات وہی آ جاتی ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں میں, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسکل سیٹ ڈیولپ کیا جائے, اب اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے پیچھے سے پورا جو سسٹم ہے. لیکن میں آپ کو ابھی پہلے یہی تو کہا ہے کہ آپ نے اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی تو رکھنی ہے نا, آپ کر سکتے تھے, آپ کے پاس سارے مینز ہیں. اچھا, سسٹم کو تو مطلب سسٹم پہ ڈیبیٹ کر کے وی ول ریڈ نو ویئر. سر ہم اس پہ کم از کم یوٹیوب کو یا ان سب چیزوں کو تو آپ اگر کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک پاتھ وے, تو ہر کوئی تو اس کو یوز نہیں کر سکتا. کافی ایسے لوگ ہیں جو ہم اور پرپسز کے لیے تو بالکل کرتے ہیں. میں ونس اگین کہا, ہم ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے. دے آر ویل اویئر آف دس. یوٹیوب پہ ایسے ایسے چینلز ہیں کہ یو ول بی سرپرائز کہ یہ فری کے اندر ہے. اچھا, اسی کوائن کی دوسری سائڈ ہے, ایک تو امپلائیز نہیں ہے, اب کیریئر آپشنس کیا ہیں. میں ریسرچر کے طور پہ بتاؤں گا, کیونکہ میں خود بھی ریسرچر ہوں, اینڈ آئی ہیو اے سرٹن ٹل ٹورڈز ریسرچ, کیونکہ پاکستان میں ریسرچ چاہیے ہی نہیں کسی کو. پاکستان کے اندر نو بڈی نیڈز ریسرچ. اگر پاکستان میں چیزیں ریسرچ کے اوپر ہو رہی ہوتی تو تھنگس وڈ ہیو بین اے لاٹ بیٹر. ہم LNG کے جو فیوچرز ہیں وہ بہت پہلے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. ہم کووڈ-19 کے اندر جب آئل پرائسز نیگیٹو میں ہو گئی تھیں, وی وڈ ہیو ایکومولیٹڈ لاٹ آف ریزروز, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ریسرچ کے لیے آپشن نہیں ہے. بٹ سملرلی کیا آپ کی پوری دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا؟ یو ہیو ون تھنگ کالڈ دی انٹرنیٹ. اب جب آپ باہر کی بات کرتے ہیں, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, وین یو انٹریکٹ ود دوز پیپل یاسر, دے آر سو ویل ریڈ. ٹھیک ہے, دے آر سو ویل ریڈ, دے ول کوٹ یو ہنڈریڈز آف آتھرز. انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی ہر وقت. یہ بھی ایک عجیب پرسیپشن ہے, پتہ نہیں کس طرح کہ وہاں کے لوگ اتنے پڑھتے نہیں, بہت پڑھتے ہیں بھائی. ادھر کے لوگ بہت پڑھتے ہیں. ورکنگ آورز ان کے کم ہیں ہم سے. یہ ایک اور چیز ہے, پروڈکٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں ہے. کام وہ یہاں وہ کم کرتے ہیں ان ٹرمز آف ورکنگ آورز, لیکن جتنا کرتے ہیں وہ کوالٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تبھی تو فارچون 500 کمپنیز میں ہے کوئی پاکستانی کمپنی نہیں, میرے خیال سے ٹاپ 1000 میں نہیں ہوگی کوئی پیچھے بہت, لیکن کام تو پھر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ڈونٹ یو تھنک دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ. اس پہ ایک اچھا سا سر واقعہ مجھے یاد آ گیا. کسی جگہ پڑھ رہا تھا میں, تو ایک رشیا میں ایک جو وہ ٹکٹ جو ہے وہ کلیکٹر ہوتا ہے, اس نے ایک نئی اختراع رکھی کہ جو بھی مجھے پشکن کا شعر سنائے گا اس کو میں ٹکٹ فری میں دے دوں. تو دیکھیے وہ ان ساری چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ پڑھیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں ادھر ایک پوری اکانومی کا حصہ ہے یہ ریڈنگ والا اور ریسرچ والا. اچھا, تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا. میں نے ایک MBA کی کلاس پڑھائی تھی, ایگزیکٹو MBA کے ایٹ اے پرائیویٹ یونیورسٹی, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ان میں سے کسی کا LinkedIn اکاؤنٹ ہی نہیں تھا. اچھا, LinkedIn از دا ورلڈز لارجسٹ پروفیشنل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم. جی ہاں, اس پہ جائیں. میں نے پرسنلی اس سے آئی ہیو گینڈ اے لاٹ فرام دیٹ پلیٹ فارم. کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو جائے سر. مطلب لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہونا, یا جن لوگوں سے مطلب اٹ از یور ڈور وے, اٹ از یور ڈور پاتھ وے ٹورڈز آل دا پیپل دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یور فیلڈ. آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں ریسرچ کرتے ہیں, آپ ادھر جائیں. آپ پاکستان کے اندر یار SDPI ہے, IPRI ہے, IPIR ہے, ہمارا تھنک ٹینک ہے, ہمارے وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ریسرچرز. جب ریسرچ کرواتے ہیں تو وہ اس لیول کی نہیں ہوتی. سو دا پوائنٹ از کہ آپ ایک کوائن ہو گیا امپلائر والا, دوسرا کوائن پھر وہی آ گیا دوسری سائڈ. ریسرچرز کے لیے سب کے لیے پاتھ ویز ہیں. ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے بھی پاتھ ویز ہیں. آج کل انٹرنیشنل اپرچونیٹیز بھی کھل رہی ہیں کافی زیادہ. یو گو ابراڈ دین یو کم بیک سرو. اگر ہم پھر وہ اسی بات پہ بگر پکچر میں سسٹم پہ آ جائیں گے, وہ آپ اور میں تو نہیں چینج کر سکتے. اسی میں رہ کے امپروومنٹ کرنی ہے. اسے کو ایولیوشنری ڈیولپمنٹ ماڈل کہتے ہیں. یہ اس پہ بھی کبھی ضرور بات کریں گے. سر وہی تھوڑے سے اگر فریم ورک شیئر کر دیں اپنے گولس کو اچیو کرنے کے لیے, تو یہ بھی اگین سارے بچوں کے لیے یا جو سارے ویورس ہیں ان کے لیے ایک اچھا ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی فریم ورکس پلیز بتا دیں. دیکھیں ایسی چیزیں میں کہتا ہوں کہ اگر آج کل آپ نے کچھ کرنا ہے
So there is one thing which is called Sustainable Development Goals, Right. SDGs. جی ہاں. They are 17 in number. Right. And it relates to everything. Gender, town planning, forestry, سب چیزوں سے ریلیٹڈ. سب سے پہلے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ریسرچ کو یا آپ اپنے گولز یا ایمس کو, میں بار بار ریسرچ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, دس از ناٹ اونلی فار ریسرچرز بائی دا وے, سب کے لیے ہے. آپ میڈیسن کے پروفیشن سے ہیں تو جینڈر ریلیٹڈ ایشوز کو آپ کنیکٹ کریں, کنیکشن بنانا سیکھیں. پہلا چیز ہے ٹرائی ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. آپ وداؤٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس یو ول ناٹ ریچ اینی ویئر. اس کنیکٹ ڈاٹ کیسے کرنے ہیں, میں نے SDGs کا بتایا آپ کو. اگر آپ انجینئر ہیں اینڈ یو نو کہ ون آف دی SDG از کلائمیٹ کے اوپر ہے, تو ورک آن, اسٹارٹ ریڈنگ اور اسٹارٹ ورکنگ آن ٹیکنالوجیز دیٹ ول ہیلپ ان ریڈیوسنگ دا کاربن فٹ پرنٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ ایگریکلچرل یونیورسٹی سے کچھ پڑھا ہوا ہے آپ نے, تو آپ کو پتہ ہے فوڈ زیرو ہنگر از آلسو این SDG. اسٹارٹ آن ورکنگ کہ ہاؤ, what are the steps, what are the policies, what are the technologies, what are the innovation in seed, agriculture, zoning, farming, soil sciences, جو کہ فوڈ پروڈکشن بڑھائے گی اور ہنگر کو کم کرے گی. اگر آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, سوشیولوجی پڑھ رہے ہیں, تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن یا جینڈر ریلیٹڈ ایشوز کو آپ کور کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر چیز کو کنیکٹ کریں بگر تھیمس کے ساتھ, جہاں دنیا جن کے اوپر کام کر رہی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے فالوئنگ تھنگس ول ہیپن. سب سے پہلے تو یو ول انسٹنٹینیسلی بیکم ریلیونٹ ٹو دا ورلڈ. ریلیونس بھی تو کریٹ کرنی ہے نا, جو مرضی کرتے ہیں نا, ریلیونٹ بھی تو ہونا چاہیے. سیکنڈ, یو ول گیٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو گیٹ فنڈنگ. سب سے بڑا ایشو فنڈنگ کا ہوتا ہے. آپ کو فنڈنگ ملے گی. یہاں بھی UN وومن ہے, یہاں بھی UNDP ہے, یہاں بھی ورلڈ بینک کی اسلام آباد میں ہے, یہاں بھی S&P گلوبل پلیٹس ہے. ٹھیک ہے. ادھر بھی جرمن وہ GIZ جو ہے یوتھ آرگنائزیشن وہ ہے, PILDAT ہے, کتنی ہے سب. تو آپ کو فنڈنگ ملے گی. تیسرا یہ, اس کے وجہ سے آپ کی نیٹ ورکنگ بڑھے گی. نیٹ ورکنگ از, آج کل اس کو بولتے ہیں سوشل کیپٹل. کیپٹل از آف کورس دی منی یو انویسٹ ان اے بزنس. سو سوشل کیپٹل کی ٹرم یوز ہو رہی ہے آج کل. اٹ از دیٹ امپورٹنٹ, نیٹ ورکنگ. اندر تھنگ جو ہمیں نہیں سکھائی جاتی, نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمیں پھر اچھا میسج لکھنا بھی نہیں آتا. کسی سینئر کو کیسے اچھا میسج لکھنا ہے, کس ٹون میں لکھنا ہے, کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ڈائریکٹ کال کرنی ہے نہیں کرنی, وہ بھی نہیں کرنا آتا. اور بائی دا وے یہ چیزیں خالی پاکستان میں نہیں ہے, باہر کے لوگ بھی مائنڈ کرتے ہیں. دس از اندر مسکنسیپشن کہ نہیں باہر تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کسی بندے کو وائس نوٹ بھیج دیں گے, وہ کہے گا یار کہ بالکل نہیں بھیجتا مجھے وائس نوٹ آئندہ, میرے ساتھ تو خود ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اپنی ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں. سو یہ آپ نے ریلیونس, پہلے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں, پھر ان چیزوں سے ریلیونس کریٹ کرنی ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں. کلائمیٹ کی بات کریں, کلائمیٹ ٹیکنالوجی 1.7 ٹریلین میرے خیال سے اکانومی ہے یہ کلائمیٹ چینج کی, یہ جو ہو رہی ہے انرجی ٹرانزیشن کی. اس کے اوپر سارے انجینئرس کو لگ جائے, ہماری یونیورسٹیز کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں بار بار بولتا تھا ڈائریکٹ ایئر کیپچر, کاربن کیپچر اسٹوریج, ہائیڈروجن اکانومی, سرکولیرٹی آف کاربن, یہ سارے تھیمز ہیں. پھر بھی وہی پڑھائی جائیں گے جو پڑھ رہے ہیں پہلے سے. ریلیونس کریٹ کریں گے تو یو بیکم, یو اسٹے اپڈیٹیڈ, اور آپ کی آگے جابس اور سب کچھ ہوں گی. تو یہ دونوں سائڈ ہیں کوائن کی. آپ کو ریلیونس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور بگر پکچر کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, تھرڈ تھنگ از پروفائل بلڈنگ. پروفائل بلڈنگ بھی ایک پوری سائنس ہے. پروفائل بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے, کیونکہ میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو اسکالرشپس کے ساتھ. اگر آپ نے آگے جا کے پڑھنا ہے, اگر آپ نے آگے فیلوشپس لینی ہے, اگر آپ نے آگے جاب اپرچونیٹیز لینی ہے. پاکستان میں شاید آپ کافی زیادہ سکسیزفل ہوں, لیکن باہر کی سکسیز کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کی آن لائن پریزنس کیا ہے. میں انسٹاگرام کی پوسٹس کی بات نہیں کر رہا, یا فیس بک کی. اگر آپ کا نام لکھیں تو کیا آپ کے نام سے کچھ شو ہوتا ہے گوگل پہ؟ رائٹ. آپ, میں کہتا ہوں دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے. آپ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں, دیر آر پیپل جو میڈیسن کی کمپلیکس ٹاپکس کو آسان کر کے بتاتے ہیں. آپ انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کی کمپلیکس چیزوں کو آسان کر کے بتا سکتے ہیں. سپلائی چین سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سپلائی چینس کے بارے میں تو کیا کچھ نہیں لکھ سکتے. تو اپنی پریزنس شو کرنا, اپنے پیشن کو which is your subject area, then اس کی ریلیونس کریٹ کرنا with certain themes, institutions یا جو یہ انڈیویجولس کام کر رہے ہیں, نیٹ ورکنگ, and then اس کے تھرو اپنی پروفائل بلڈ کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ فورتھ کس کے اندر جو آتا ہے پوائنٹ, جو ہم لوگ, میں شروع میں بات کی تھی منی اورینٹیڈ کی, یہاں آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے کہ ہم فری میں آئی ایم ناٹ انڈورسنگ کہ ہمیں فری میں کام کروانا چاہیے. میں کبھی بھی ایسا نہیں کرواتا, میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں, باقی کا مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کو تھرو یور کیریئر, جب آپ کا ابھی آپ کیریئر کے اسٹارٹ میں ہوتے ہیں ان یور یونیورسٹی, یو شوڈ بی ایگر ٹو ٹیک اپ ایز مچ ورک ایز یو کین, اینڈ اٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پیڈ.
اس کو پیرامیٹر نہ بنائیں کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں پھر اس کا کام کروں گا. رائٹ. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب شیوننگ اسکالرشپ کی میں بات کرتا ہوں, اس کے اندر 4 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے لیڈرشپ کا, دوسرا سوال ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کا, تیسرا سوال ہوتا ہے آپ کے اسٹڈی پلان کا, فورتھ کویشچن ہوتا ہے آپ کے فیوچر گولز کا. آپ کا 4 CGPA, آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے, لیکن آپ لیڈرشپ کے اندر کیا لکھیں گے؟ آپ نیٹ ورکنگ کے ٹاپک میں کیا لکھیں گے؟ فل برائٹ اسکالرشپ, ایراسمس, سب آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ, ساری کی ساری اسکالرشپ جو بڑی آتی ہیں سال میں 8-9, روڈ اسکالرشپ ہے. دے آر مور انٹرسٹڈ ان نوئنگ یور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ایز اے پرسن. لیڈرشپ تو ہر ایک کے اندر ایک کامن تھیم ہے. ہاؤ ول یو کریٹ لیڈرشپ؟ بائی گیٹنگ گڈ گریڈس, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. دونوں چیزیں, دوسری بھی امپورٹنٹ ہے. کیا آپ نے, وہی بات ہے, لیکن شروع میں اگر سکسیس کو ڈیفائن کیا ہوگا یا اپنا ایم ڈیفائن کیا ہوگا تو یونیورسٹی میں پتہ ہوگا اچھا یار میں نے نا انرجی کی فیلڈ میں کچھ کرنا ہے, تو انرجی سے ریلیٹڈ کچھ سوسائٹیز ہیں, میں ان کے اندر آئی ول پارٹیسپیٹ ان ایونٹس, آئی ول آرگنائز ایونٹس, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گی. اینڈ کرتے 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 کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کے لیے کام کروں گا, میں فری انٹرنشپ کر لوں گا, میں فری لکھ لوں گا, گوسٹ رائٹنگ کر لوں. یہ سارا فری کام ہے ہو رہا ہے, لیکن ان دی اینڈ آپ کو یہ 2-2.5-3 کروڑ روپے کی اسکالرشپ دے دے گا. جی ہاں. This is where it leads to. This is very important. تو students کو specifically and especially during the university time should be eager to take up as much work as they can. It will help them build their profile. It will help them improve their skills. It will help them improve their networking. And then it will help them in the longer run to get a scholarship or explore more opportunities to get a job. Right. تو لیڈرشپ اور نیٹ ورکنگ اور یہ والی جو تھیمز ہیں ان کے اوپر بھی اسٹوڈنٹ لائف میں کام کرنا ضروری ہے. یونیورسٹی کے بعد ڈونٹ تھنک, بڑا پھر ریئر ہو جاتا ہے نا, آپ کو پھر اپنی پروفائل پھر بلڈ کرنی پڑے گی. اب آگے کہیں سر میں اسکالرشپ کرنی ہے, اٹس ناٹ جیسے CSS کی میں ایگزامپل اس سے دے رہا ہوں کیونکہ ریلیٹ کر سکیں گے. اٹس اے پروسیس جو آئیڈیلی تھوڑا پہلے شروع ہوتا ہے, 1-1.5 سال آپ کتابیں پڑھتی ہیں, 3-4 مہینے میں تیاری ہو جاتی ہے, بٹ وہ تیاری کیسی ہوتی ہے ہمیں بھی پتہ ہے. lots of ifs and buts in that, اور آپ پھر پوری بک نہیں پڑھ سکتے, کوالٹی ویسی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ لوگ جو پہلے سے ان سبجیکٹس سے آشنائی رکھتے ہیں یا ایکلیمیٹائز ہوتے ہیں, جنہوں نے OA لیولز میں یا اپنے میٹرک میں یا کالج کے اندر یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے ہیں, ان کو ہیلپ ہوتا ہے. سملرلی اسکالرشپ یا یہ اپرچونیٹیز ابراڈ یا جاب یہ بعد میں نہیں ملتی یونیورسٹی کے بعد, اس کا ٹائم یونیورسٹی میں جا کے شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنا. یہ بات کا اسٹیپ نہیں ہے, یہ اس وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ نے نہیں کیا, یو ہیو ویسٹڈ یور ٹائم, 4 ایئرز آپ نے ضائع کر دی. سو یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو لے کے آپ اپنا کیریئر پاتھ وٹ ایور دیٹ از چارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا اسی کانٹیکسٹ کو لے کر چلنے کے لیے. آپ نے ایک خاص طبقے کو فوکس کیا ہے. آپ نے کہا کہ وہ کلاس جس کے پاس سیل فونز ہیں یا وہ لوگ جو ان ساری چیزوں سے گزر کے آئے ہیں, ان کی ایبلٹی بھی اسی طریقے کی ہے, وہ پڑھ کے آئے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ایک اچھا بلڈ اپ ہے. اب وہ کلاس, وہ جو بیچاری ڈپرائیو کلاس ہے, انہیں نہ بتی کا پتہ ہے نہ فون کا پتہ ہے, وہ بیچارے سکسیس کو کیسے لے کر چلے؟ کیونکہ اسکولنگ بیک گراؤنڈ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. وہ بیچارے اپنے کیریئر پاتھ کو کیسے لے کر؟ اس میں سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو آپ کی, میری اور ہم جیسے ان سب لوگوں کی ہے جو ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. رائٹ. ہمیں بیکاز آئی ایم شیور آپ کو, مجھے تو میں اپنے بارے میں تو بتا سکتا ہوں, مینی پیپل ہیو ہیلپڈ اس تھرو آؤٹ آور کیریئر. تو یہ ہمارا مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ہیلپ کریں. اچھا, یہ سب سے پہلے, اور انہیں بولتے ہیں چینج ایجنٹس. رائٹ. آپ, میں, ہم سب اپنے جو لوگوں کو جانتے ہیں ان کو چینج ایجنٹس بنائیں, ان کو یہ باتیں سکھائیں. اس سے بولتے ہیں نا ایک ایسا انوائرمنٹ, کنڈیوسو انوائرمنٹ چینج کرنا, جو لوگ پھر ان سے انٹریکٹ کریں وہ بھی ان کو گائیڈ کریں. تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ وی گائیڈ پیپل لائک دس. دین اگر آپ تھوڑا سا اوپر والے لیول پہ موو کریں تو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کیریئر کاؤنسلنگ کو. یہ ہمارے ایگزسٹ نہیں کرتی. جی ہاں. ان یونیورسٹیز وہ بنے ہوتے ہیں, 2 لوگ بیٹھے ہوں گے, بٹ ان لوگوں کو اتنا ہی پتہ جتنا ہم لوگوں کو پتہ ہے. جی ہاں. تو اس کو اوپر تو پھر میں کہوں گا گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ اس کو ایک کوئی سسٹمائز طریقے سے بنایا جائے کہ 8th یا 9th کے اندر ہی یا OA لیولز جو ہوتے ہیں اس کے پہلے ہی یا اس کے دوران ہی آپ کو اس چیزوں کی انفارمیشن, نالج دی جائے, اور اس کا پورا ایک پاتھ وے ہو, اس کا پورا ایک پروسیس ہو جس کے تھرو گزر کے وہ لوگ ان دی اینڈ اچھا ڈیسائیڈ کریں کہ دس از, کوئی ڈاکیومنٹس ہوں, کوئی چیک لسٹ ہوں, کوئی سینیریوز ہوں, کوئی انٹرویوز ہوں جن کے لیے سائیکالوجسٹ ہوں, ایجوکیشنسٹ ہوں جو بیٹھے ہوں, جو کہیں یار کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کے لیے یہ بنتا ہے, اس کو آپشنز دی جائیں. تو یہ, لیکن انڈیویجولی میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے یا ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن جو فوراً ہو سکتا ہے
وہ آپ میں ہم سب لوگ اپنے اپنے لیول پہ ان سب لوگوں کی ہیلپ کریں جو کہ گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں. دس از آور رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو سو مچ. ہمارے سارے ویورس کے لیے ایک اچھی ایکسپلینیشن ہو گئی, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ وہ کس طرح اپنے پاتھ ویز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی کوگنیٹو ایبلٹی کو تھرائیو کر کے, کتابیں پڑھ کے اور اچھی محنت کر کے اپنی یونیورسٹی ڈیز میں, اور ان سارے جو جرنی تھرو آؤٹ وہ لے کر چل رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے سکسیزفل ہو سکیں. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو یاسر. تھینک یو ویورس. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.